قرآن مجید کا 33واں سورہ ہے اور اس کی آیت کا نمبر بھی 33 ہے۔ اللہ پاک نے اس قرآن کی آیت میں اہل بیت کی عظمت بتلائی ہے۔ فرمایا تحقیق اللہ کا یہ ارادہ ہے اے اہل بیت رسول تم سے ہر قسم کا رجس دور رکھا جائے اور تمہیں ایسا پاک رکھا جائے جیسا پاک رکھنے کا حق ہے۔ یہاں جو بڑی عظمت ہے اہل بیت کی وہ لفظ ہے یرید اللہ، کہ یہ اللہ کا ارادہ ہے، یعنی اہل بیت کا ارادہ نہیں کہا، یرید اللہ، اللہ کا ارادہ۔ اللہ نے اہل بیت کی طہارت کو اپنے ارادے کے ساتھ بیان کیا۔ اس کی بڑی اہمیت کیسے؟ اسی قرآن کریم میں اللہ پاک نے حضرت ابراہیم کو، پھر دوسری جگہ پہ ابراہیم اسماعیل کو حکم دیا طہر بیتی، اے ابراہیم اے اسماعیل میرے گھر کعبۃ اللہ کو پاک رکھو۔ اللہ کا گھر جسے اول بیت کہا گیا، وہاں اللہ نے یرید اللہ کا لفظ استعمال نہیں کیا، جبکہ وہ اللہ کا گھر ہے، بیت اللہ ہے، کعبۃ اللہ۔ ابراہیم اسماعیل کو حکم دیا کہ میرے گھر کو پاک رکھو، مگر یہاں پر اللہ پاک نے اہل بیت کو حکم نہیں دیا کہ تم پاک ہو جاؤ، بلکہ کہا یرید اللہ، یہ میرا ارادہ۔ اب یہ فضیلت کی انتہا ہے، یہ فضیلت کے لیے معراج ہے۔ اللہ پاک حکم دے سکتا تھا مگر کیوں حکم نہ دیا؟ اگر حکم دیتا تو شک کرنے والا شک کر سکتا تھا، منافق اعتراض کر سکتا تھا کہ اللہ نے تو حکم دیا مگر کیا پتا اہل بیت پاک ہوئے یا نہ ہوئے۔ اس لیے تمام شکوک شبہات کو ختم کرنے کے لیے اللہ پاک نے فرمایا یہ اہل بیت کا ارادہ نہیں، یہ میرا ارادہ ہے۔ اب اگر کوئی اہل بیت کی طہارت میں شک کرے گا تو اس نے اللہ کے ارادے میں شک کیا۔ اللہ اکبر! اس سے بڑھ کر عظمت کیا ہو سکتی ہے کہ اب اہل بیت کی طہارت میں کوئی شک کرے تو اس نے اللہ کے ارادے میں شک کیا۔ اگر کوئی نعوذ باللہ کہے نبی پاک نے، علی مولا نے، بی بی پاک فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے غلط دعویٰ کیا، غلط بات کی یا جھوٹ کہا تو وہ ان پہ تہمت نہیں لگے گی۔ اس شخص نے اللہ کے ارادے میں شک کیا۔ اللہ کا ارادہ کیا ہے؟ کون؟ وہ کہتا ہو جا، پوری کائنات ہو جا، ہر چیز پر قادر ہے۔ اگر کوئی کہتا نبی پاک نے نعوذ باللہ یا امام علی نے یا پنجتن پاک میں سے کسی نے جھوٹی بات کہی تو اس کا مقصد ہے اللہ اپنے ارادے کو مکمل نہ کر سکا۔ استغفر اللہ، ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پر قادر۔ عزیزان گرامی، اہل بیت کی عظمت کی
بہترین دلیل ہے یہ آیے انما یرید اللہ. لیکن ہمیں اس سے کیا درس ملنا ہے؟ اللہ پاک نے یہ بتلایا کہ میں نے اہل بیت کو پاک کیا ہے. اب پوری کائنات کو اگر طہارت چاہیے، اگر پاکیزگی چاہیے تو اہل بیت کے در پر. بے شک ایسا ہی اہل بیت کے بغیر، ان کی تعلیمات کے بغیر، قرآن اہل بیت یہ دو پاک کرنے والے ہیں، ان کے بغیر کوئی انسان خود کو پاک نہیں کر سکتا. اہل بیت کی تعلیمات کے ساتھ ہی انسان خود کو پاک کر سکتا. اس لیے کہ قرآن کریم نے کہا کہ جنت جگہ ہے پاک پاکیزہ لوگوں کے لیے، جنہوں نے دنیا میں خود کو پاک کیا ہے، طاہر کیا ہے، وہی لوگ جنت میں جائیں. جنہوں نے خود کو پاک نہیں کیا وہ کچھ عرصہ جہنم میں رہیں گے تاکہ جہنم کی آگ ان کی نجاستوں کو ختم کرے، جس سے حسد کی نجاست ہے، بغض و کینہ کی نجاست ہے، غیبت کی نجاست ہے. یہ ساری نجاست، یہ نجاستیں رکھنے والے جنت میں نہیں جائیں گے، جہنم میں جائیں گے تاکہ جہنم کا عذاب ان کی نجاستوں کو صاف کرے. لہذا یہاں پہ ان نجاستوں کو صاف کرنا بہت آسان ہے، خود کو پاک کرنا بہت آسان ہے. مگر مرنے کے بعد برزخ میں جو انسان کو طہارت ملتی ہے وہ عذاب سے ملتی ہے، وہ بائی فورس ملتی ہے، اس میں ارادہ شامل نہیں ہے، نیت شامل نہیں ہے. اب آپ نے دیکھا کہ یہاں طہارت حاصل کرنا آسان ہے. اہل بیت کی تعلیمات کے ذریعے سے ہم خود کو پاک کریں. اور طہارت کی معراج کیا ہے؟ ہمیں کیسے پتا چلے ہم پاک ہوئے ہیں یا نہیں؟ دیکھیے طہارت کی معراج ہے کہ غیبت غبرہ میں اگر ہمیں امام مہدی علیہ السلام کی زیارت ہو جائے تو یہ سب سے بڑا ثبوت ہے کہ ہم طہارت کی آخری منزل پر پہنچے. اب طہارت کو کہاں سے شروع کیا جائے، کیسے خود کو پاک کریں؟ تو یہ ابھی 40 امام حسین گزرا ہے. قرآن پاک نے طہارت کے لیے 40 نکالنے کا حکم دیا ہے، اور یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا ہے. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ بننا چاہتے ہیں، ایک عظیم روحانی مقام حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو اللہ نے کہا کوہ طور پہ آ جاؤ، 30 لیلہ 30 راتیں عبادت میں گزارو. پھر کہا نہیں، ابھی طہارت 30 راتوں میں بھی وہ بلند طہارت نہیں ملی کہ کلیم اللہ بن سکو. 10 راتیں اور عبادت کرو. 30 اور 10 ہوئے 40. اسے کہتے ہیں 40. 40 سب سے بہترین عمل ہے. 40 پر بہت سارے علماء نے کتابیں لکھی ہیں. علامہ بحر العلوم نے پوری کتاب لکھی، حدیث جمع کی کہ 40 دن اگر کوئی انسان مخلص اللہ کا بندہ ہو جائے، نفس کا بندہ نہ رہے، شیطان کا بندہ نہ رہے، تو حکمت کے چشمے اس کے وجود سے پھوٹیں گے. اللہ. اسی طرح سے 40 بہت ساری حدیثیں ہیں. 40 دن اگر یہ انسان عمل کرے تو اس کی عادت مضبوط ہو جاتی ہے. 40 دن اگر نماز تہجد کی عادت ڈالے تو یہ ابتدا ہے اس کی عادت مضبوط ہونے کی. 40 اور اس کے بعد پھر دوسرا 40 40. اور الحمدللہ امام حسین علیہ السلام کہ اس 40 نے دنیا کو متوجہ کیا ہے کہ 40 کیا ہے.
وہ کو پتہ ہی نہیں تھا کہ اربعین کے اعتکاف کے بارے میں تو معلوم ہے کہ 3 دن ایک ریاضت عملی ہے اپنی معنویت روحانیت کو بڑھانے کے لیے یا مشکلات کو حل کرنے کے لیے، مگر اربعین کے بارے میں اکثر لوگ مسلمان مومن بے خبر تھے۔ یہ امام حسین علیہ السلام کا صدقہ ہے، عزاداری ہے سید الشہداء کا، کہ ایک مرتبہ لوگ متوجہ ہو گئے اربعین امام حسین۔ اربعین امام حسین بھی ایک عمل ہے جو پہلی محرم سے عزادار شروع کرتا ہے اور 40ویں دن جا کے امتحان لیتا ہے کہ اس اربعین میں میرے اندر کتنی طہارت پیدا ہوئی، کتنی طہارت پاکیزگی میرے اندر پیدا ہوئی، اور اس کا ٹیسٹ جو ہے یوں لیا جاتا ہے۔ اعمال انشاءاللہ اربعین کے مختلف ہیں جو عرض کریں گے، مگر جو زوار جو عزادار پہلی محرم سے اعمال شروع کرتا ہے 40ویں دن کربلا میں جا کے ٹیسٹ لیتا ہے، امتحان لیتا ہے کہ میرا اربعین آیا معراج بنا ہے، آخری حد تک پہنچا ہے یا نہیں پہنچا ہے، اور اس کی جو اصل کامیابی ہے کہ 40ویں دن جب مولا کے ذریعے کے سامنے کھڑے ہو کر کہتا ہے السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، اگر اس کا اربعین کامیاب ہے تو وہ مولا کی آواز بھی سنے گا، وعلیکہ السلام، اور مولا کے چہرے کی زیارت بھی کرے گا۔ یہ ہے اربعین کی عظمت، عظیم الشان عبادت ہے اربعین۔ کئی حدیثیں ہیں، کئی 100 حدیثیں اربعین کی اہمیت میں۔ اربعین نکالو، اربعین عزیزان گرامی، اس میں اربعین نکالنے میں انشاءاللہ اعمال بھی بیان کریں گے، لیکن جو سب سے اہم بات ہے اربعین کے لیے وہ کچھ صفات ہیں جنہیں ختم کرنا ضروری ہے، اور اس میں جو سب سے پہلا مرحلہ ہے کہ انسان دیکھے کہ اس کے اندر خبیث صفات اور حیوانی صفات کون سی ہے، کیونکہ وہ رکاوٹ ہے۔ نماز پڑھنا، ذکر کرنا یہ تو آسان ہے، مگر ایک عادت جو ہے کئی سالوں سے انسان کے اندر ہے، اسے ختم کرنا یہ جہاد اکبر ہے۔ کہ پہلے دیکھیں میرے اندر خبیث صفات کون سی ہے، میرے اندر حیوانی شیطانی صفات کون سی ہیں، انہیں ختم کرے۔ یعنی 40 دن میں اگر اس کے اندر غیبت کی عادت ہے تو کوشش کریں 40 دن کسی کی غیبت نہ کریں۔ اگر اس کے اندر حسد کی عادت ہے 40 دن دیکھی کسی سے میں نے حسد کیا۔ اگر اس کے اندر غصے کی عادت ہے تو دیکھیں 40 دن میں نے ایک مرتبہ غصہ نہیں کیا۔ اسی طرح سے اگر سوء ظن بدگمانی کی عادت ہے، اسی طرح سے اور کوئی کوئی عادت ہے تو 40 دن میں امتحان لے، یعنی نفس امارہ کو اپنے کنٹرول میں لے، نفس کو غلام بنائے اور نفس کی غلامی سے نکلے اور نفس کی غلامی کے زنجیروں کو توڑے۔ یہ اصل ہے اربعین۔ تمام عبادتیں اور بھی ہیں، اربعین کے مختلف اہداف ہیں، مختلف عبادتیں ہیں۔ اب انسان، ہر ایک انسان کے پاس وقت کتنا ہے، علم کتنا ہے۔ ایک انسان ظاہر ہے کہ مشغول ہے دیگر کاموں میں، اس کا اربعین الگ ہے۔ ایک انسان فارغ ہے، اس کا اربعین الگ ہے۔ ایک انسان ابھی بچہ ہے، اس کی اتنی معرفت نہیں، اس کا اربعین الگ ہے۔ ایک انسان عالم ہے، اس کا اربعین الگ ہے۔ مگر یہ سب کے لیے ہے کہ بری صفات کو ختم کرنا اصل اربعین ہے۔ کہ 40 دن میں نے الحمدللہ جھوٹ نہیں بولا، 40 دن میں نے غیبت نہیں کی، یہ انسان کی کامیابی ہے۔ اور خصوصاً گناہان کبیرہ، جو آج کے زمانے میں سب سے زیادہ گناہ ہے وہ آنکھ کے گناہ ہے۔ انٹرنیٹ کی وجہ سے، موبائل کی وجہ سے لاکھوں کروڑوں سائٹس ہیں، گندگی پھیلانے والی شیطانی سائٹس ہیں، جن کی وجہ سے نوجوان ان کا دین ایمان برباد کیا جا رہا ہے۔
40 ان شیطانی طاقتوں کو شکست دینے کا ایک بہترین عمل طہارت ہے. طہارت پورے وجود کی، آنکھوں کی طہارت، زبان کی طہارت، ہاتھوں کی طہارت، فکر کی طہارت، دل کی طہارت، ساتوں اعضاء کی طہارت حاصل کرنے کا نام 40 ہے. اور آپ دیکھیے کہ کتنے لوگ جو ہیں زنا بدکاری میں آج مبتلا ہیں. اگر ان کو بچانا چاہے تو 40 کی طرف لے آئیں، مگر پہلے خود انہیں خبردار کیا جائے، ان کے نقصانات بتائے جائیں. زنا بدکاری دنیا میں بھی بربادی، آخرت میں بھی بربادی. خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جملہ، حدیث اور دعا کا جملہ جو مولا علی علیہ السلام نے بیان کیا ہے، میراکل ہے، لائیو میراکل، یعنی زندہ معجزہ. 1400 سال پہلے جب سائنس، میڈیکل سائنس نے کچھ بھی ترقی نہیں کی تھی، اس وقت نبی پاک نے فرمایا اعوذ باللہ من الذنوب التي تعجل الفناء. لوگوں گناہ نہ کرو، گناہ نہ کرو، گناہ خودکشی ہے. پوچھا کون سے گناہ؟ گناہوں کی فہرست بتائی، کون سے گناہ ہیں جو خودکشی ہے؟ فرمایا ان میں سے گناہ زنا ہے، بدکاری ہے کہ 30 سال کی عمر 3 سال میں بدل جاتی ہے. آج آپ دیکھیے ایڈز کی بیماری جس کا کوئی ویکسین نہیں ہے، دنیا میں کوئی ویکسین نہیں ہے. کتنے لوگ ہر سال، ملینز لوگ، لاکھوں لوگ جو ہے گوگل میں سرچ کریں گے ایڈز کی بیماری کے بارے میں. اور صرف ایڈز بیماری نہیں ہے، اس کے علاوہ 8-10 اور بیماریاں ہیں جن کا لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے. وہ بہت زبردست بیماریاں جس کے نام میں آپ کو بتا دیتا ہوں، ان میں سے گفتگو بھی کریں گے. زنا کی وجہ سے کن کن بیماریوں میں، ایک کا نام ہے کلیمیلیا، اور دوسری بیماری کا نام ہے جینیٹل ہرپیس، تیسری بیماری کا نام ہے گونوریا، اور یہ چوتھی ایڈز ہے، اس کا لوگوں کو پتا ہے. پھر اس کے بعد بیماری ہے HIV، جس سے بھی لاکھوں لوگ اس بیماری میں مبتلا ہوتے ہیں. اس کے بعد ایک بیماری ہے سفلس، اس کے بعد ایک بیماری، ساری بیماریاں اصل وجہ زنا ہے. اور اس کے بعد خطرناک بیماری ہے ٹریکومونوسس. اب دیکھیے یہ اتنی خطرناک بیماریاں ہیں، سب کی اصل ریزن زنا بدکاری. لیکن نہیں، پاک لوگوں کو بھی لگ سکتی ہے. وہ کیسے؟ اگر کسی زانی بدکردار کو آپ نے ہاتھ ملایا تو یہ اسکن تو اسکن بھی بیماری پھیل سکتی ہے. یا زانی بدکردار کے گھر میں جا کے کھانا کھایا تو وہ بیماری اس سے بھی لگ سکتی ہے. حتیٰ کہ بیڈ شیٹ پر، وہ اگر آپ کے بستر پر صوفے پہ آ کر بیٹھا، آپ کا بچہ وہاں بیٹھ گیا، یہ ایسی خطرناک بیماریاں ہیں کہ شریف لوگوں کو بدنامی کا سبب ہوں گے. ڈاکٹروں کو تو نہیں پتا یہ بیماریاں، وہ کہیں گے شاید شک میں مبتلا ہو جائے گا یہ انسان بدکردار ہے. اللہ، 8 ایسی خطرناک بیماری. تبھی قرآن کریم نے کہا کونوا مع الصادقین، سچے لوگوں کو دوست بناؤ. برا دوست آگ ہے، مولا علی فرماتے ہیں. جس طرح آگ کو ہاتھ لگاؤ گے آگ لگے گی، برے دوست کے اندر یہ 8-10 بیماری میں سے کوئی بیماری ہوگی، آپ اسے ٹچ کریں گے، اسکن سے اسکن کی بیماری پھیل جاتی ہے. لہذا آج نوجوانوں کو بتانے کی ضرورت ہے کہ یہ خطرناک بیماریاں ہیں جو انسان کی دنیا اور آخرت کو برباد کر دیتی ہے. یقیناً پیارے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث موجودہ ہے. جب سائنس نے اتنی ترقی نہیں کی تھی، جبکہ مائکروسکوپ نہیں تھا، جبکہ لیبارٹریز نہیں تھیں، اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ زنا بدکاری ایسا گناہ ہے جس سے عمر کم ہو جاتی ہے. 30 سال کی عمر 3 سال میں بدل جاتی ہے. پہلے لوگ شک کرتے تھے جو بے دین لوگ ہوتے تھے. آج سائنس نے ثابت کیا ہے کہ ہر سال لاکھوں، ملینز لوگ جو ہیں مر رہے ہیں ان 8-10 بیماریوں کی وجہ سے. اور اس میں جو سب سے بڑا ریزن ہے وہ ہے زنا اور بدکاری. اللہ اکبر. تو عزیزان گرامی، آج یہ خطرہ بہت زیادہ ہے ان بیماریوں کا جاننا کہ کیسے پھیلتی ہیں. کیونکہ آپ اگر نیک بھی ہوں گے، آپ کے پاس علم نہیں ہے ان 8-10 بیماریوں کا، تو ممکن ہے وہ بیماریاں دوسرے لوگوں کے ذریعے سے، زانی لوگوں کے ذریعے سے آپ کے بچوں کو لگ جائیں، آپ کو لگ جائیں. تو ان کا جاننا بہت ضروری ہے کہ آپ بھی محفوظ رہیں، اپنی اولاد کو بھی ان خطرناک بیماریوں سے بچائیں.
اب اس میں آج جو ہم ڈسکس کرتے ہیں مختصر آپ کو بتاتے ہیں وہ ہے ایچ پی وی. یہ ایچ پی وی جو ہے بہت خطرناک بیماری ہے. اس کی خطرہ اس کے یوں بھی زیادہ ہے کہ 70% لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ ان کے اندر ایچ پی وی ہے. کوئی سمٹم نہیں ہے. جیسے اب دیکھیے کرونا کا جو رونا رو رہے ہیں, حالانکہ کرونا کا جو ڈیتھ ریٹ ہے وہ 0.7 ہے. اب جتنے بڑے جو جرنلز ہیں سائنس کے, یہ عام جو جھوٹی خبریں نہیں ان کو جا کے پڑھ کے دیکھ لیں, جیسے سیل ہے اور جیسے نیو انگلینڈ ہے, یہ جتنے بڑے جرنلز ہیں دنیا کے, کہ یہ ڈیتھ ریشو جو ہے کتنے لوگ مرتے ہیں کرونا میں 0.7 یا زیادہ سے زیادہ 1%. مگر یہ جو 8-10 بیماریاں ہیں جن کا میں نے نام لیا, جیسے ایڈز ہو گئی, ایچ پی وی اور اس طرح سے, اور ان میں مرنے والوں کا ریشو بہت زیادہ ہے. لاکھوں لوگ مرتے ہیں, لاکھوں لوگ مرتے ہیں. تو یہ ایچ پی وی میں کیا سمٹم ہی نہیں, کوئی نشانی نہیں ہے. بھئی آپ کو وائرس کرونا ہو گیا تو آپ کو مثلا کھانسی ہوگی, درد ہوگا, لنگس میں کچھ پرابلم ہوگا, تو یہ نشانیاں ہیں. مگر ایچ پی وی کیوں خطرناک ہے؟ اس لیے سب سے خطرناک ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہے. آخری اسٹیج میں جا کے پتہ چلتا ہے کہ جناب اب آپ کو کینسر ہے, سرویکل کینسر ہے یا اور خطرناک کینسر ہے. 70% لوگوں میں اس کی نشانی کوئی نہیں ہے. اب جن لوگوں میں نشانی ہوتی ہے وہ آپ سن لیں, یہ مختلف ریسرچ ہے جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں NCBI دنیا کی سب سے بڑی سائٹ ہے, امریکن گورنمنٹ کی ہے, جس میں ملینز آرٹیکلز ہیں سائنس میں جو دنیا میں ریسرچ ہوتی ہے. پھر اس کے علاوہ سائنس ڈیلی سے ہم نے بہت ساری چیزیں لی ہیں. پھر اس کے میگیل یونیورسٹی جو ہے کینیڈا کی, اس کی ریسرچ ہے. ہارورڈ یونیورسٹی کی مختلف یونیورسٹی کی ریسرچ ہے. اور انشاءاللہ یہ ایک ہم اس میں ڈاکیومنٹری بھی بنا رہے ہیں, فلم بھی بنا رہے ہیں, تاکہ وہ ساری چیزیں آپ دیکھ سکیں گے. آج مختصر ہم جانتے ہیں کہ ایچ پی وی کتنی خطرناک ہے, اس سے کیسے بچایا جائے اور کس طرح سے لوگوں سے دور رہا جائے جن کو اندر یہ بیماری ہے. اس میں ایچ پی وی کے لیے لکھتے ہیں some people find out they have HPV when they get genital warts. 30% لوگوں کو یہ ہوتا ہے, یہ اللہ کی طرف سے ان پر کرم ہوتا ہے. ایچ پی وی کی سائن کیا ہے؟ they have genital warts. یہ genital warts کیا ہے؟ یہ تھوڑی سی سوجن نشانی ہے, سوجن ہو جاتی ہے, گومڑا سا بن جاتا ہے 2 سینٹی میٹر کے قریب. یہ 30% لوگوں کو یہ خبر ہوتی ہے. اگر انہیں یہ نہیں پتا ہے کہ یہ نشانی کیا ہے, یہ ایچ پی وی کی سائن ہے کہ وہاں انسان توبہ کر لے. ممکن ہے کہ خود گناہگار, ممکن ہے کہیں اور سے بیماری لگی ہو. جینیٹل وارٹس جو ہے یہ 30% لوگوں کو, عورت ہو مرد ہو, ان کو یہ جو ہے جینیٹل وارٹس نکلتے ہیں, چھوٹے چھوٹے گومڑے, خصوصاً اعضاء نکاح کے نزدیک نکل سکتے ہیں, ہاتھ میں بھی نکل سکتے ہیں, منہ میں بھی نکل سکتے ہیں, مختلف جگہوں پر نکل سکتے ہیں. تو یہ ایک خطرے کی نشانی ہے, ٹھیک ہے. اور اگر یہ ڈیولپ ہو جائے اور انسان متوجہ نہ ہو تو پھر یہ لے جائیں گے کینسر کی طرف. یعنی اگر ان کا انسان سدباب نہ کرے. اچھا, جینیٹل وارٹس یہ کتنے خطرناک ہیں, یہاں جو سائنس دانوں نے ریسرچ کی, جینیٹل وارٹس کین بی ٹریٹڈ, اس کا علاج تو ہوگا, بٹ کانٹ بی کیورڈ. مگر یہ ختم نہیں ہوں گے, شفا نہیں ملے گی. چلو علاج تو کریں گے آپ, مگر کانٹ بی کیورڈ. وجہ کیا ہے؟ You are removing the warts, but you will still have the virus. بھائی آپ یہ warts تو نکال دیں گے, گوبڑیاں تو نکال دیں گے, مگر ختم کیوں نہیں ہوں گے؟ کیونکہ اصل وائرس آپ کے اندر موجود ہے, وہ ایچ پی وی وائرس موجود ہے نا. آپ ان کا علاج کریں گے, ختم ہو جائیں گے, پھر نکل آئیں گے. لہذا اصل آپ نے اس وائرس کو ختم کر دیا, ایچ پی وی وائرس ہے, تو فرمائی آپ نے. تو یہ ایک اللہ پاک کی ان پر رحمت ہے جن کو جینیٹل وارٹس نکلتے ہیں کہ وہ توبہ کر لیں. یعنی ابھی اس خطرناک اسٹیج تک نہیں پہنچے ہیں. دیکھیں اللہ پاک جو فوراً کسی پہ عذاب نازل نہیں کرتا ہے, بلکہ آہستہ آہستہ اسے انفارم کرتا ہے, توبہ کی طرف بلاتا ہے, تاکہ انسان جو ہے توبہ کر لے. توبہ کا دروازہ اللہ پاک نے ہر ایک کے لیے کھول رکھا ہے, ٹھیک ہے. اب جینیٹل وارٹس جو ہے یہ جو بتایا ہم نے کہ رفلی 2 اور 3 سینٹی میٹر ڈائیمیٹر میں ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. اب ان جینیٹل وارٹس
کو دیکھ کر انسان نے جو ہے توبہ کرنی ہے. اچھا یہ جو سمٹم ہے جینیٹل وارڈز کے when symptom develop they usually occur 2 to 3 months after infection. جن لوگوں کو انفیکشن ہو جاتا ہے فوراً یہ نہیں نکلتے, یعنی بیماری انہیں پہلے لگ چکی ہے, 2 یا 3 مہینے کے بعد یہ جینیٹل وارڈز نکلتے ہیں, یہ خطرے کی نشانی نکلتے ہیں کہ یہاں پر انسان اگر سدھر جائے توبہ کر لے تو آگے کینسر کی نوبت نہیں آئے گی. اور بعض لوگوں کو یہ جینیٹل وارڈز جو ہے کئی سالوں تک ہوتے ہیں, کئی سالوں تک. اب اس کو پھیلنے سے کیسے روکا جائے؟ How do you stop genital warts from spreading on yourself? تو اس کا جو سائنس نے بتلایا ہے کہ یہ جینیٹل وارڈز جو ہیں ان کو اگر چھیڑیں گے, اسکریچ کریں گے یا ان کو کاٹنے کی کوشش کریں گے تو نتیجہ یہ کہ پورے بدن پہ پھیل سکتے ہیں, پورے بدن میں پھیل سکتے ہیں. یعنی وہ 2-4 دن پتہ نہیں کتنے, اور ان کے اندر درد نہیں ہوتا لیکن اگر چھیڑیں گے تو ان کے اندر درد بھی ہوگا, ان کے اندر سے خون بھی بہے گا, پھر اور خرابیاں بھی پیدا ہوں گی. لہذا جینیٹل وارڈز جو ہیں اگر آ رہے ہیں تو انسان کیا کرے, اب جا کے ایچ پی وی کی ٹیسٹ کرے کہ میرے اندر یہ ایچ پی وی تو نہیں آیا, کیونکہ یہ اصل تو وہی وائرس ہے, ایچ پی وی وائرس ہے, مگر ایچ پی وی وائرس پہلی اسٹیج پر کینسر میں انسان مبتلا نہیں ہوتا. خود ایچ پی وی کی 16-17 اسٹیجز ہے, جو سب سے خطرناک اسٹیج ہے وہ 16 ہے. 16 اور 17ویں اسٹیج جو ہے اس وقت یہ انسان جو ہے کینسر کے قریب آ چکا ہے, اس کو بہت زیادہ خطرہ ہے. اب مثلا what happen if you are HPV positive؟ اگر HPV positive ہے تو آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ اگر HPV positive ہے, its results means that you have type of high risk HPV. فوراً یہ ٹیسٹ میں بھی نہیں آتا. اگر ایچ پی وی پازیٹیو ہو گیا تو ہائی رسک, بہت بڑا خطرہ ہے that linked to cervical cancer. آپ بالکل سرویکل کینسر کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, یعنی جہنم کے آپ کنارے پر ہیں, جہنم کے کنارے پر کھڑے ہیں. اب آپ دیکھیے یہ ایک بیماری نہیں ہے, بہت ساری بیماریاں میں نے عرض کیا جو ابھی آپ نے سنی, بلکہ اس سے بھی اور بیماریاں اب جدید معلوم ہوئی جن کا ذکر کروں گا انشاءاللہ. اب ایچ پی وی انفیکشن کیا ہے, اب یہ بھی مختلف یونیورسٹیز کی ریسرچ ہے. ایچ پی وی انفیکشن is that it can affect the immune system. سب سے بڑا خطرہ ہے, it can affect the immune system. جو سائنسدانوں نے تحقیق کی ہے کہ ایچ پی وی کیوں خطرناک ہے, یہ آپ کی قوت مدافعت کو ختم کر دیتا ہے. کیونکہ ایڈز میں بھی وہی ہوتا ہے. ایڈز کی آج تک ویکسین کیوں نہیں بنی ہے؟ ویکسین اس لیے بنی نہیں کیونکہ قوت مدافعت ختم ہو جاتی ہے. جب قوت مدافعت ختم ہو جاتی ہے تو کوئی دوا کام نہیں دیتی ہے. دوائی کیا ہے, ہیلپ کرتی ہے, لیکن اصل جو شافی ہے خدا ہے. خدا کیسے شافی ہے؟ اللہ نے ہر بندے کے اندر قوت مدافعت, امیونٹی پاور خلق کیا ہے. اگر امیونٹی پاور ختم ہو جائے کوئی اینٹی بایوٹک کام نہیں کرے گا, کوئی دوائی کام نہیں کرے گا. لہذا ایچ پی وی انفیکشن کا جو سب سے بڑا خطرناک اس وائرس کا کام ہے افیکٹ دا امیون سسٹم. آپ کا جو امیون سسٹم ہے وہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے یہ ایچ پی وی. اور اگر دیر سے پتہ چلے تو کینسر کی آخری سٹیج ہے, انسان موت تک پہنچ جاتا ہے. اور دوسری جو ریسرچ ہوئی ہے کہ ایچ پی وی is passed by skin to skin. اللہ اکبر. یعنی آپ کسی کی کھال کو ٹچ کریں گے نا, تبھی حکم ہے نا کہ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَحْشَاءَ, قریب ہی مت جاؤ فحشا. وَلَا تَقْرَبُوا إِلَى الزِّنَا,
یہ جو مختلف حدیثیں ہیں، آیات قرآنی ہیں کہ زنا کے قریب بھی مت جاؤ، فحشا جہاں پر ہے اس کے قریب بھی مت جاؤ، جہاں گندے لوگ ہیں، مثلا جہاں یہ سوئمنگ پول سے بھی پھیلتا ہے جو خطرناک بات ہے، یہ جو 8-10 بیماریاں ہیں، آپ گئے سوئمنگ پول نہانے اور اسی سوئمنگ پول میں ایک انسان، اس کو یہ ان 8-10 بیماریوں میں سے کوئی بیماری ہے، وہ بھی نہانے گیا، اب وہ بھی آگے کنارے پر بیٹھا، پھر آپ بھی کنارے پر بیٹھے، اور ان میں سے بعض وائرس ہیں، بعض بیکٹیریاز ہیں، بعض پیراسائٹ ہیں، جس سے کوئی تفصیل بتائیں گے، اور بعض 45 منٹ زندہ رہتے ہیں، بعض 1 گھنٹہ، بعض زیادہ گھنٹے زندہ رہتے ہیں، پانی میں کتنے لوگ کتنی مرتبہ وہ زندہ رہتے ہیں، تو سوئمنگ پول ہے مگر وہاں جا کے نہائیں گے، گندے لوگ جہاں ہوتے ہیں، زانی لوگ ہوتے ہیں، آپ کو بھی بیماری لگ سکتی ہے۔ اب آپ نے دیکھا اسکن سے اسکن بھی لگ سکتی ہے، انشاءاللہ تفصیلاً آپ کو بتائیں گے۔ تو 40 ایک بہترین ریاضت ہے، بہترین عمل ہے، اور وہ کیا ہے؟ پہلے ابتدا ان بری عادتوں کو ختم کرنا ہے، اور سب سے پہلا جو عمل ہے 40 کا وہ ہے استغفار، کہ انسان سجدے میں استغفر اللہ ربی واتوب الیہ کم سے کم 20 منٹ پڑھے سجدے میں جانے کے اور بہت سارے فوائد ہیں، سائنٹیفیکل فوائد ہیں۔ 20 منٹ ہر روز انسان سجدے میں کہ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، کیونکہ خدا ہی امیونٹی پاور دیتا ہے۔ اگر گناہ کی وجہ سے کسی کی قوت مدافعت ختم ہو گئی ہے تو دنیا کا کوئی ڈاکٹر نہیں دے سکتا ہے، نہ کوئی دوائی دے سکتی ہے، اصل شافی خدا ہے۔ انسان استغفار کرے، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، اور یہ بھی ہے نا کہ زانی جب مرے گا تو قبر میں 300 عذاب کے دروازے کھلیں گے، ایک دروازے سے سانپ آئے گا، ایک سے بچھو آئیں گے، ایک سے آگ آئے گی۔ دنیا میں بھی جو یہ وائرس اللہ نے بنائے ہیں اگر ان کو آپ گنیں گے تو ان کی تعداد بھی تقریباً 300 ہے۔ 300 عذاب دنیا میں کیسے؟ HPV بھی جو وائرس ہے اس کی قسمیں 200 ہے، HPV خود 200 وائرس ہے، اور جو 8-10 اور بیماری آپ نے سنی ہے اس میں بھی کئی وائرس ہیں، کئی بیکٹیریا ہیں، کئی بیکٹیریا کے ساتھ اور پیراسائٹ ہے، جیسے جینیٹل ہرپیس ہو گیا، گونوریا ہو گیا، سیفلس ہو گیا، ٹریکونوموناسس ہو گیا، ان میں بھی سب کو ملائیں گے تو دنیا میں بھی 300 عذاب کے دروازے اور قبر میں بھی 300 عذاب کے دروازے۔ کیوں؟ انسان کو خود پہ کنٹرول نہیں ہے، چند منٹ کی لذت کے لیے دنیا بھی برباد اور آخرت بھی برباد۔ لہذا یہی سجدہ ہے جو انسان کو بچاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو دوسرا عمل ہے وہ ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین وانت ارحم الراحمین، تاکہ آخرت کا عذاب بھی ختم ہو اور دنیا میں بھی اس کی امیونٹی پاور واپس آ جائے۔ اگر امیونٹی انسان کی بڑھ جائے تو بغیر دوائی کے HP وائرس ختم ہو سکتا ہے۔ یہ اللہ پاک کی قدرت، بغیر دوائی کے، حالانکہ موت مار ہے، یہ لے جاتا ہے انسان کو کہاں پہ؟ کینسر کا پھر آخر انجام موت۔ لیکن اگر امیونٹی پاور اللہ پاک کے ہاتھ میں ہے نا، امیونٹی پاور بڑھ جائے تو HP وائرس بغیر دوائی کے ختم ہو سکتا ہے۔ اصل امیونٹی پاور کو یہ نقصان دیتا ہے، قوت مدافعت کو۔ لہذا بہترین عمل جو ہے توبہ کا وہ سجدہ ہے کہ لا الہ الا انت سبحانک، اے میرے اللہ تیری ذات سبحان ہے، تو پاک پاکیزہ ہے، انی کنت من الظالمین، میں نے ظلم کیا۔ ایک گناہ آنکھ کا یاد کرے، رونے کی کوشش کرے، ندامت کی کوشش کرے، پشیمانی کی کوشش کرے، میں نے گناہ زبان سے کیا، ہاتھ سے کیا۔ جس گناہ پہ انسان آنسو بہاتا ہے حدیث پاک میں اس گناہ کا اثر مٹ جاتا ہے، وہ گناہ ختم ہو جاتا ہے، اس کا عذاب ختم ہو جاتا ہے۔ اسی توبہ کے ذریعے سے اللہ پاک دوبارہ انسان کو صحت عطا فرمائے گا، امیونٹی پاور۔ ممکن ہے کہ انسان خود پاک دامن ہے مگر وہ جہالت کی وجہ سے گندے لوگ اس کے دوست ہیں، ناپاک لوگ اس کے دوست ہیں، ان سے اسے وائرس لگا ہے، تب بھی خداوند عالم کے ذریعے سے شفا انسان پا سکتا ہے۔ عزیزان گرامی، لہذا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ پورا 40 میں کم سے کم 20 منٹ، یا اگر تعداد ہو تو ابتدا میں انسان کیونکہ اتنا بڑا سجدہ نہیں کر سکتا ہے، پہلے 110 مرتبہ کی عادت ڈالے،
مثلا 2-4 دن جب مضبوط ہو جائے پھر 4 تسبیح اور اس کے بعد پھر 7 تسبیح اور پھر بعد 1001 یعنی وہ 20 منٹ بنتے ہیں. یا گھڑی رکھ لے اور اس میں ضروری نہیں ہے کہ ہمیشہ سجدے میں رہے, آپ سجدے سے سر اٹھا بھی سکتے ہیں. اور دوسرا جو عمل بہترین عمل مولا علی علیہ السلام نے بتلایا ہے گنہگاروں کی نجات کے لیے, وہ ہے نماز فجر کے بعد یا نماز عشاء کے بعد یا نماز مغرب کے بعد جہاں آپ کو وقت ہو. رات کو بہتر ہے کہ انسان دعائے کمیل کا 40 نکالے. دعائے کمیل کے لیے کہ زندگی میں ایک مرتبہ بھی پوری دعا روتے ہوئے انداز سے پڑھے تو اسے جہنم کی آگ نہیں جلائے گا. ایک مرتبہ. اب ظاہر ہے کہ وہ حال جس حال سے مولا علی پڑھتے تھے وہ حال تو ہمارا نہیں ہے. مولا علی نے ہمیں سکھایا ہے, وہ خود معصوم, مگر اولیاء خدا دعائے کمیل پڑھتے ہیں واقعا ان کی آنکھیں بارش کی طرح ان کے آنسو گرتے ہیں. لہذا 40 دن میں ظاہر کبھی آپ نے ایک جملے پہ گریہ کیا, 40 دن 40 اسی لیے ہے, کبھی دوسرے جملے پر کبھی یا رب رحم ضعف بدنی, اے خدا میرے بدن پہ رحم فرما, خبر کو یاد کر کے گریہ کیا, کبھی ظلمت نفسی. تو اس طرح سے 40 دن میں الگ الگ جملوں پہ گریہ کریں گے تو وہی مقام مل جائے گا کہ پوری دعا میں اگر گریہ کے ساتھ کوئی پڑھے تو جہنم کی آگ اسے نہیں جلائے گی, اس پہ حرام ہو جاتی ہے. تو 40 سمجھ کے اگر دعائے کمیل پڑھیں بہترین ہے. اب اس کے بعد توسل بھی ضروری ہے. توسل میں بھی انسان کے حالات ہیں. آسان دعائے توسل ہے اور اس کے بعد زیارت وارثہ ہے. اس سے اعلیٰ زیارت عاشوراء دعائے القما کے ساتھ. اگر اس کا 40 نکالا جائے تو یہ بہترین ہے. آپ کو معلوم ہے کہ زیارت عاشوراء کے کتنے فوائد ہیں, بہت عظیم الشان ہے زیارت. حضرت آیت اللہ بہجت اپنے خواب میں اپنے استاد آیت اللہ سید علی قاضی کو دیکھتے جو ولی خدا تھے. اتنی طاقت تھی کہ مردہ کو زندہ کر سکتے, اور لوگوں نے دیکھا تھا شاگرد کہ اس مقام ولی خدا تھے. ان کی قبر بھی وہاں نجف میں ہے, وادی سلام میں ضرور زیارت کے لیے جائیے. دیکھا کہ جنت میں برزخ جنت میں اعلیٰ مقامات پر ہیں. کہا استاد کوئی خواہش ہے, اتنا بلند مقام اللہ نے دیا. کہاں اللہ مجھے دوبارہ زندہ کر رکھا. وہ کیوں؟ کہا میں صرف دن کو 1 مرتبہ زیارت عاشوراء پڑھتا تھا, یہاں آ کر جو میں نے زیارت عاشوراء کا اجر اور ثواب دیکھا ہے میری عقل حیران ہے کہ دوبارہ زندہ ہو جاؤں تو صبح کا آغاز بھی زیارت عاشوراء سے کروں گا اور شام کا آغاز بھی زیارت عاشوراء سے, رات کا آغاز. اتنا بہترین ہے یہ 40. یہ ظالم امریکی شیطانی سازش کے تحت کرونا بنا کر $6 ٹریلین کا بجٹ بنا کر پورے دنیا میں عزاداری کو نقصان پہنچایا, اور 40 کو مگر مکر و مکر اللہ واللہ خیر الماکرین. الحمدللہ دیکھیں اللہ پاک کی مصلحتیں کہ پہلے صرف نجف اور کربلا سے 40 ہو رہا تھا, اس وقت پاکستان میں پورے پاکستان میں لوگوں نے مشی کی اور پورے پاکستان میں لوگوں نے 40 نکالا, اور کراچی والوں نے تو بے نظیر مثال قائم کی ہے زبردست کہ کتنا بڑا جلوس ہے کہ یقیناً یہ جو سازش کرنے والے سیونسٹ تھے ان کے ناپاک عزائم ختم ہو گئے. 40 حسینی کا فرہنگ عراق سے نکل کر الحمدللہ ایران کو پہلے پہنچ چکا تھا, اب پاکستان کی سرزمین پر بھی پہنچا ہے. اور یہی ہمت پاکستان کے مومنین کی طرح ہندوستان کے مومنین کو بھی کرنی چاہیے جو ابھی تک وہ عزاداری سے محروم ہے, جس طرح سے عزاداری ہونی چاہیے. آئیے دعا کریں کہ مولا ہمیں بار بار کربلا کی زیارت نصیب کرے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اے میرے اللہ دنیا میں زیارت حسین نصیب اور قیامت میں
مولا حسین نصیب کرنا۔ عزیزو، حضرت عباس کے مسائل پڑھنا چاہتا۔ ایک ذاکر تھا جسے حضرت عباس سے بڑی محبت تھی، ہر مجلس میں حضرت عباس کے مسائل پڑھتا تھا۔ مشہور تھا یہ حضرت عباس کا ذاکر ہے۔ ایک رات حضرت عباس نے اپنی زیارت کر، کہ ذاکر تو میرا عاشق ہے، اس لیے میں نے تجھے اپنی زیارت کرائی۔ قدموں پہ گرا، مولا احسان کیا گنہگار۔ حضرت عباس نے کہا کہ تو نے میرے سارے مصائب پڑھ دیے، مگر ایک مصائب ابھی تک نہیں پڑھا۔ ذاکر کہنے لگا جتنی کتابوں میں آپ کے مصائب ہیں مجھے زبانی یاد